خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے لیے آج کی خوشخبری مقدس یوحنا کے مطابق۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے پہلے باب میں سے اس وقت یوحنا نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھا اور کہا، دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یہ وہی ہے جس کے حق میں نے کہا تھا کہ ایک آدمی میرے بعد آتا ہے جو مجھ سے مقدم ٹھہرا کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا۔ میں بھی اسے نہ جانتا تھا، لیکن اس لیے میں نے پانی سے استباغ دیتا آیا ہوں کہ اسرائیل پر ظاہر ہو جائے۔ اور یوحنا نے شہادت دے کر کہا کہ میں نے روح کو کبوتر کی طرح آسمان سے اترتے دیکھا اور وہ اس پر ٹھہر گیا۔ میں بھی اسے نہ جانتا تھا، مگر جس نے مجھے بھیجا کہ پانی سے استباغ دوں، اس نے مجھ سے کہا کہ جس پر تو روح کو اترتے اور ٹھہرتے دیکھے وہ وہی ہے جو روح القدس سے استباغ دیتا ہے۔ چنانچہ میں نے دیکھا ہے اور میں نے شہادت دی ہے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ انجیل پاک کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ عزیز مومنین، سال کے دوران آج دوسرا اتوار ہے اور ہم سال اول میں ہیں، ایئر اے میں، اور ہمیشہ جب بھی سال اول میں پاک انجیل کی تلاوت لی جاتی ہے وہ مقدس متی کے مطابق ہوتی ہے، لیکن سال کے دوران چند موقعوں پر اور خاص ایام میں جو مقدس یوحنا کی انجیل ہے اس سے بھی تلاوتیں لی جاتی ہیں۔ تو آج چونکہ دوسرا اتوار ہے اور آج چونکہ مقدس متی کا سال ہے وہاں سے تلاوت لی جانی چاہیے تھی، لیکن آج ہم نے مقدس یوحنا کی انجیل سے تلاوت سنی اور پڑھی ہے۔ آج جب ہم پہلی دونوں تلاوتوں کو مجموعی طور پر دیکھتے ہیں تو دونوں تلاوتوں میں جو تھیم ابھر کر سامنے آتا ہے وہ ہے چناؤ، بلایا جانا، بھیجا جانا اور دنیا کا نور بننا۔ ان ادر ورڈز ڈسائپلشپ، کہ خدا اپنے لوگوں کو آپ خود بلاتا، آپ خود ان کا انتخاب کرتا یا چنتا اور انہیں بیچتا ہے۔ تو دونوں تلاوتیں در حقیقت ہمیں خدا کے لوگوں کی بلاہٹ کے بارے میں آگاہ کرتی ہیں۔ For that we also thank the Lord. We are also called, and we are called for the special mission, and that mission belongs to the Lord. میں اور آپ سب خدا کی طرف سے بلائے گئے ہیں، اور یہ خدا کی مہربانی اور یہ خدا کا خاص فضل ہے کہ اس نے ہمیں چنا، ہمیں بھیجا اور اپنا مشن ہمیں عطا کیا۔ مسیح خدا مرزو آج کی پاک انجیل میں ہم مقدس یوحنا استباغی کی شہادت مینس گواہی، وٹنس کے بارے میں دھیان و گیان کرتے ہیں۔ اور آج کی جو ہماری بنیادی آیت ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو خدا کا برہ
جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اس آیت اور پوری انجیل کے مطالعہ کے بعد اگر ہم چند ایک الفاظ میں بیان کرنا چاہیں تو آج کی تلاوت میں مقدس یوحنا اصطباغی در حقیقت دو بڑی باتیں جو ہیں ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ He is revealing the identity of Christ۔ اور وہ دو بڑی باتیں کیا ہیں؟ پہلی کہ who Jesus is، and second why he has come۔ یہ دو سوال جو ہیں وہ ہمارے سامنے رکھتا ہے اور ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم آج کی پاک انجیل کے ذریعے سے، آج کے کلام کے ذریعے سے ان دونوں باتوں کو جانیں کہ یسوع کون ہے اور وہ کیوں کر اس دنیا میں آیا۔ The purpose of his coming، why he has come، who Jesus is۔ تو یہ بنیادی دو سوال ہیں، ان پر ہم آج غور کریں گے۔ دیکھو خدا کا برہ، مسیح میں میرے عزیزو، آج کی آیت اور پاک انجیل کو سمجھنے کے لیے بنیادی طور پر ہم تین مختصر باتوں پر، نکات پر دھیان و گیان کریں گے۔ پہلا، دیکھو خدا کا برہ، what does it mean، پیغام کیا ہے اس میں۔ دوسرا، وہ مجھ سے پہلے تھا، میں بھی اسے نہ جانتا تھا، یوحنا کیوں کر یہ الفاظ ادا کرتا ہے۔ اور تیسرا، آج کی تلاوتوں میں میرے اور آپ کے لیے پیغام اور دعوت کیا ہے۔ تو ہمارا پہلا نقطہ ہے ہماری بنیادی آیت، جس میں لکھا ہے دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اب آپ نے میری طرف متوجہ ہونا ہے اور دھیان سے سننا ہے، جو کہ آپ آلریڈی کرتے ہیں، جس بات کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ یو آر گڈ لسنر۔ مجھے پتا ہے کہ جب بھی کلام پیش کیا جاتا ہے، آواز دیا جاتا ہے، یو آر آلویز الرٹ اینڈ اٹینٹیو، اور اس بات کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اب دیکھیں، میں نے کہا کہ یوحنا اصطباغی ہی از ریویلنگ دا آئیڈینٹی آف کرائسٹ، کہ یسوع کون ہے اور وہ کیوں کر آیا۔ یہودی مذہب کے پس منظر میں دیکھیں تو یہودی قوم، بنی اسرائیل کے لوگ یعنی خدا کے لوگ، در حقیقت وہ صدیوں سے منتظر تھے، اور وہ کس کا انتظار کرتے تھے؟ whom they are waiting and what they were expecting۔ کس کے انتظار میں تھے؟ المسیح کے، مسیح کے، بچانے والے کے، جو ان کو کیا کرے گا؟ رہائی دے گا۔ ایسا ہی ہے نا، بنی اسرائیل قوم جو ہے صدیوں سے منتظر تھی کہ خدا اپنے مسح کیے ہوئے المسیح کو کیا کرے گا؟ دنیا میں بھیجے گا، جو انہیں پولیٹیکلی کیا کرے گا؟ لبریٹ کرے گا، آزاد کرے گا، رہائی دے گا۔ دیٹ واز دیئر ایکسپیکٹیشن اینڈ فار ہم دے وار ویٹنگ۔ یہ تو بات ہو گئی، ٹھیک ہے۔ لیکن آج کی پاک انجیل میں یوحنا اصطباغی جب یسوع کو انٹروڈیوس کراتا ہے تو وہ المسیح کی تو بات ہی نہیں کرتا، isn't it؟ وہ کس کی بات کرتا ہے؟ کہ دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ He must have said دیکھو المسیح جس کے تم منتظر تھے، ہے نا؟ لوجیکلی یہ ہونا چاہیے نا، کیونکہ جتنا انتظار ہوتے بارے دسے نہیں گیا، تو جس کا انتظار نہیں ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ سو اٹس لٹل بٹ سمجھنے کی بات ہے۔ اچھا، پہلی بات تو یہ میں نے کہی کہ یوحنا یسوع کو برے کے طور پر پیش کرتا ہے۔ آج کی تلاوت میں وہ المسیح کے طور پر پیش نہیں کرتا، حالانکہ خدا کے لوگ آنے والے مسیح کے منتظر تھے۔ اوکے، اب سوال یہ ہے، یوحنا اصطباغی کیوں کر یسوع کو خدا کے برے کے طور پر پیش کرتا اور انٹروڈیوس کرواتا ہے؟
آپ بھی جب سنتے ہیں خدا کا برہ تو immediately you come to know what مسیح جو قربان ہوا. ایسا ہی ہے نا, جب ہم کہتے ہیں یسوع کو یہ خدا کا برہ ہے تو ہماری توجہ کہاں جاتی ہے؟ صلیب پر, اس کی موت اور قربانی پر. لیکن یہودی معاشرے, یہودی مذہب اور یہودی تاریخ میں بھی اگر دیکھا جائے تو جب بھی بات برے کی جاتی ہے, فسح کی جاتی ہے, اس میں ایک یہودی کے ذہن میں امیڈیٹلی خروج کا سارا واقعہ آ جاتا ہے. تو یوحنا اصطباغی ان کو کچھ ریمائنڈ کروا رہا ہے, سم تھنگ ویری اسپیشل اینڈ سم تھنگ ویری ایکسٹرا آرڈنری جو ان کی تاریخ میں ہوا. اور یہودی قوم کے لیے, خدا کے لوگوں کے لیے, بنی اسرائیل کے لیے سب سے بڑا ایونٹ ان کی مذہبی زندگی کا, ان کی تاریخ کا, ان کی معاشرتی زندگی کا کیا ہے؟ خروج کا واقعہ ہے, ایکسوڈس. ادھر ہوتا کیا ہے سب کچھ آج تو نہیں بیان کیا جاتا, لیکن میں مختصر بتانا چاہتا ہوں کہ جب خروج کی بات ہوتی ہے تو immediately what they remember, ایک یہودی ایون خود کا بچہ, چھوٹا بچہ جو ہے وہ کیا کرے گا؟ immediately he will recall back, he or she will remember what happened and what God has done for them. immediately پتہ چل جائے گا. اور کیا خروج کے واقعے میں کیا ہوتا ہے کہ خداوند اپنے لوگوں کو بچاتا ہے, انہیں رہائی دیتا ہے, انہیں آزاد کرتا ہے. اور وہاں برے کا بھی ذکر ہے نا, جب خداوند انہیں حکم دیتا ہے کہ وہ فسح منائیں اور برہ کیا کریں؟ ذبح کریں, اور برے کا خون اپنی کیا کریں؟ چوکٹوں پر لگائیں, تو اس سے کیا ہوگا؟ موت کا فرشتہ ان کے دروازے سے گزرے. مطلب کہ برہ انہیں کیا دے گا؟ ان کا خون کیا کرے گا؟ انہیں موت سے بچائے گا اور انہیں زندگی بخشے گا. تو ایک یہودی کے لیے یہ لفظ سمجھنا اور ریکال بیک کرنا یہ بڑا آسان ہے. That's what he is saying to them. Remember what has done for you. کیا خدا نے کیا؟ خدا نے تمہیں برکت دی, خدا نے تمہیں چنا, خدا نے تمہیں رہائی دی, اور خدا نے تمہیں موت سے بچایا اور چھڑا لیا, اور تمہیں وعدہ کی سرزمین میں لے گیا, اپنے لوگ بنا لیا. ونڈرفل ہسٹری نا. کسی بھی قوم کے لیے, کسی بھی شخص کے لیے یہ اچھی یاد ہے, خوبصورت روحانی یاد نا, کہ خدا نے میری زندگی میں کیا کیا. یعنی اتنا خدا کا زوراور اور قوی تر ہاتھ مجھ پر یا میری قوم پر تھا کہ خدا نے مجھے بچا لیا. And that's what happened to them نا. یہودی قوم کے لیے خروج کا واقعہ something special ہے. تو جب یوحنا اصطباغی کہتا ہے کہ دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے, basically he is reminding them the past, the history. Secondly, he is indicating them something else. خدا نے کیا کیا؟ برے کے ذریعے سے, اس کے خون کے ذریعے سے انہیں رہائی دی, بچا لیا. اب یوحنا اصطباغی کہتا ہے کہ نئے خروج کا آغاز ہو چکا. خداوند دوبارہ سے موجود ہوا. خدا کا برہ قربان ہونے کے لیے دنیا میں آ گیا ہے. اب یہ برہ, خدا کا برہ جو خدا کا بیٹا ہے در حقیقت, کیا کرے گا؟ اپنی موت اور اپنے خون سے ہمیں بچائے گا. وہ صرف وہ ہمیں رہائی نہیں دے گا, ہمیں بچائے گا ہی نہیں, بلکہ ہی از ایڈنگ سم تھنگ ایلس. اور وہ کیا ہے؟ جو ہمارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا. تو بڑا ایک انڈیکیشن ہے نا. بنیادی طور پر ہمارا سوال کیا تھا؟ پہلے دو سوال کہ یسوع کون ہے
اور وہ چونک کر آیا ہے. تو یقینی طور پر یہ علم المسیح ہے نا کہ یسوع کون ہے؟ خدا کا برہ ہے. یسوع کون ہے؟ خدا کا خادم ہے، سفرنگ سرونٹ ہے. یسوع کون ہے؟ خدا کا بیٹا ہے. یسوع کون ہے؟ بچانے والا، نجات دینے والا اور گناہوں سے پاک صاف کرنے والا ہے. اس لیے تو اشعیاء 53 باب میں اس خادم کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. اس میں 2-3 آیتیں یا 2-3 جو سنٹینسز ہیں وہ اس میں بڑے خاص ہیں. Why he has come, کیونکہ وہ ہماری ہی خطاؤں کے سبب سے زخمی ہوا اور ہماری ہی بدیوں کی خاطر کچلا گیا. پس اس نے بتیروں کے گناہ اٹھا لیے. دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے. تو مجموعی طور پر ہم دونوں سوالوں کا جواب جس طرح میں نے پہلے بھی کہا ہے ایسے دے سکتے ہیں. یسوع کون ہے؟ خدا کا برہ ہے. یسوع کون ہے؟ خدا کا بیٹا ہے. یسوع کون ہے؟ دکھ سہنے والا خادم ہے. یسوع کون ہے؟ گناہوں سے رہائی دینے والا نجات دہندہ ہے. So basically he is indicating them the Savior has come, and for each one of us, دنیا کے لیے, not for single person, not only for one nation, but for the world. تو یہ ایک بڑا پیغام ہے. اب دوسری بات, یوحنا اصطباغی یہ بھی کہتا ہے کہ میں اسے جانتا ہی نہیں. پہلے بڑی ایک پیشن گوئی کی ہے, بابو جی اور میں ڈسکس کر رہے تھے کہ though he doesn't know, but still he is giving us good, a big witness, نبوت. وہ کہتا ہے میں تو جانتا ہی نہیں ہوں, وہ مجھ سے پہلے تھا. اگر ہسٹوریکلی سپیکنگ دیکھا جائے تو یہ ممکن نہیں لگتا. کیوں؟ جب یوحنا اصطباغی کہتا ہے کہ میں اسے جانتا ہی نہیں, بلکہ 2 دفعہ آج کی پاک انجیل میں لکھا ہے کہ میں اسے نہیں جانتا اور وہ مجھ سے پہلے تھا. لیکن ہسٹوریکلی سپیکنگ مقدس لوکا کی انجیل اس کے 2 باب کا اگر مطالعہ کرے تو پہلے کون آیا دنیا میں؟ کون پیدا ہوا؟ یوحنا اصطباغی. تو اٹ مینس پہلے کون آیا؟ پہلے کون آیا؟ یوحنا اصطباغی آیا, اور وہ بھی 6 ماہ پہلے تقریباً. ٹھیک ہے. اور اسی طرح وہ کہتا ہے کہ میں اسے نہیں جانتا. And how come, کیوں اپنے کزن کو نہیں جانتا؟ یوحنا اصطباغی یسوع کا کزن ہے نا, ایسا ہی ہے نا. مقدسہ مریم اور الصبات جو ہے آپس میں کیا ہے؟ رشتہ دار ہیں. تو یہ پاسبل نہیں نہ لگتا جب یوحنا یہ کہتا کہ میں تو جانتا ہی نہیں, وہ مجھ سے پہلے آیا. تو یہ سمجھنے کے لیے یا دنیاوی طور پر یا ہسٹوریکلی سپیکنگ یہ درست معلوم نہیں ہوتا. بٹ ہم نے تو وہ دیکھنا ہے جو وہ پیغام ہے اس کے اندر. ان الفاظ کے پیچھے جو پیغام ہے, جو بید ہے, جو در حقیقت وہ ہم پر رویل کرنا چاہتا ہے, ہم نے تو وہ دیکھنا ہے. وہ نہیں کہ جو لکھا ہے, بلکہ جو لکھے کے پیچھے ہے. اور وہ کیا ہے؟ جب وہ یہ کہتا ہے کہ وہ مجھ سے پہلے آیا, اور اگر آج میرے لسنر امیڈیٹلی یوحنا کی انجیل کا کوئی حوالہ مجھے نہ بتائیں تو مجھے تھوڑی سی مایوسی ہوگی. یاد کرو یوحنا کی انجیل 1 باب, وہ مجھ سے پہلے آیا. کیا یاد آتا ہے آپ کے ذہن میں؟ کیا جی؟ ابتدا میں کلام تھا یا کلمہ تھا, اور کلمہ خدا تھا. تو پہلے کون آیا؟ کیا بتانا چاہ رہا ہے کہ پہلے کون آیا؟ وہ مجھ سے پہلے تھا. کون؟ یسوع, کیونکہ وہ کلمہ خدا ہے, وہ ابتدا سے ہے. اور وہ بنیادی طور پر کہنا چاہتا ہے کہ ہی ہیز ڈوائن اوریجن, اس کی الہی ذات ہے جو ابتدا سے ہے, جو شروع سے ہے. میں بعد میں, پہلے وہ تھا. تو یہ در حقیقت یہ نہیں کہنا چاہتا وہ مجھ سے پہلے آیا تھا. وہ بیسیکلی ایک بڑا انڈیکیشن ہمیں دینا چاہتا ہے. یسوع کے بارے میں ہم نے جاننا ہے. سوال کیا تھا؟ یسوع کون ہے, کیوں کر آیا؟ اب وہ بتانا چاہتا کہ یسوع کون ہے اور کب سے ہے. ابتدا سے ہے, کیونکہ کلمہ
خود خدا تھا اور کلمہ متجسد ہوا اور ہمارے درمیان رہا. اب دوسرا وہ کہتا ہے میں اسے جانتا نہیں, لیکن how he has come to know, آج کی انجیل میں ہی اس کا جواب ہے. جواب کیا ہے؟ کہ جس نے مجھے استباغ دینے کا حکم دیا, کس نے؟ باپ نے, خدا نے, اسی نے ہی مجھ پر ظاہر کیا. کیا ظاہر کیا؟ کہ جس پر تو روح کو اترتے اور ٹھہرتے دیکھے وہی ہے. اور وہ کون ہے؟ جو روح سے استباغ دیتا ہے. وہ کون ہے؟ جو خدا کا بیٹا ہے. وہ کون ہے؟ جو خدا کا برہ ہے. وہ کون ہے؟ نجات دہندہ ہے. وہ کون ہے؟ جو ہمیں بچاتا ہے. So big mystery is revealed today. Identity of Christ. شہادت دینے والا کون ہے؟ یوحنا استباغی ہے. اور اس نے کہا کہ میں نے دیکھا, میں نے خود دیکھا, اور جو میں نے دیکھا میں اس کی شہادت دیتا ہوں, گواہی دیتا ہوں. اور میں نے کیا دیکھا؟ کہ یہ خدا کا بیٹا ہے. ونڈرفل نا, کتنی خوبصورت بات ہے. اب جب ہم اس پورے حوالے کو دیکھتے ہیں تو ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ آج ہم کیا سیکھتے ہیں یا ہمارے لیے کیا دعوت ہے؟ چند ایک چھوٹی چھوٹی باتیں کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات, میں سمجھتا ہوں جب ہم اس آیت پر دھیان و گیان کرتے ہیں کہ دیکھو خدا کا برہ, تو ہمیں دعوت دی گئی ہے کہ ہمیں خدا کے برے کی مانند جینا اور مرنا ہے. اور میرے لسنرز جو ہیں یا جو میرے سامعین ہیں یا جو میرے لوگ ہیں وہ امیجیٹلی جان جائیں گے کہ خدا کا برہ کیسے جیا اور کیسے مرا. جیا بھی میرے اور آپ کے لیے اور مرا بھی میرے اور آپ کے لیے, یعنی دوسروں کے لیے جان دینا, مرنا, حلیم اور فروتن اور خادم بن کر جینا. تو مجھے اور آپ کو بھی یہ دعوت ہے کہ live like him and die like him. مرنا دوسروں کے لیے, جینا دوسروں کے لیے, دوسروں کو زندگی دینے کے لیے. And that's what we are called for نا. دوسری تلاوتوں میں یہی تو ذکر ہے. بلاہٹ کیا ہے؟ کہ برے کی مانند جینا اور مرنا, یعنی دوسروں کے لیے زندگی بننا یا دوسروں کے لیے خوشی بننا, دوسروں کے لیے اچھا محسوس کرنا, محبت سے جینا. اور مسیح میں میرے عزیزو یہ بڑی دعوت ہے, بڑا پیغام بھی ہے, اور اس میں بے شمار چیزیں جو ہیں ہم سیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ہم اس کی مانند جی سکتے ہیں اور اس کی مانند مر سکتے ہیں. دوسری بات یاد رکھیں, لکھا ہے کہ میں نے دیکھا اور میں نے گواہی دی. میں نے دیکھا اور میں نے گواہی دی. I have seen, I have experienced and I have given the witness. کس کی؟ یسوع کی, نجات دینے والے کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ الفاظ میرے اور آپ کے, in other words ہر ایک بپتسمہ یافتہ شخص جو یسوع کی شاگردیت کے لیے بلایا گیا ہے, یہ الفاظ میرے اور آپ کے ہو سکتے ہیں یا ہونے چاہیے کہ میں نے دیکھا اور میں نے شہادت دی. میں نے کیا دیکھا؟ کہ خداوند ہم پر ظاہر ہوا ہے. میں نے کیا دیکھا ہے؟ کہ خدا کی محبت ہم پر ظاہر ہوئی ہے. کس کے ذریعے سے؟ اس کے اکلوتے بیٹے کے ذریعے سے. میں نے کیا دیکھا؟ کہ وہ بچاتا ہے. میں نے کیا دیکھا ہے؟ وہ زندگی دیتا ہے. میں نے کیا دیکھا ہے؟ کہ اس نے میری اور دنیا کی خاطر اپنی جان قربان کی. اور جو میں نے دیکھا ہے میں اس کی گواہی دیتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی مشن میرا اور آپ کا ہے. What we have seen we should proclaim اور witness, اسی کی گواہی اور بشارت دیں. ہم لوگوں کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ come and see, come and see, come and see. کیا؟ کہ خداوند کیسا ہے.
خداوند کون ہے. کم اینڈ سی, خداوند کتنا بھلا ہے, خداوند کتنا میٹھا ہے. صرف دیکھو ہی نہیں بلکہ اس کے کیا کرو, چکھو کہ خداوند کتنا بھلا ہے, میٹھا ہے, اس کا کلام کتنا میٹھا ہے. اور مسیح میں میرے عزیزو, ہم لوگوں کو انٹروڈیوس کراتے ہیں, آج کل کرانا بھی چاہیے, ایک دوسرے کو بھی انٹروڈیوس کراتے ہیں کئی دفعہ, اے میری سہیلی ہے, ایسے ہی ہے نا, یہ میرا دوست ہے. ہم چیزوں کو, جگہوں کو, ریسٹورنٹس کو بھی کئی دفعہ کراتے ہیں, وہ ادھر جانا, ادھر بڑا اچھا ہے, کھانا ان کا صاف ستھرا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا, ہم لوگوں کو اچھی چیزیں کیا کرتے ہیں, انٹروڈیوس کرواتے ہیں, اور کروانی بھی چاہیے. فلاں شاپ پر جائیں, چیزیں معیاری ہیں. ایسے ہی ہے نا, فلاں فروٹ والے کے پاس جانا, وہ گلیا سڑیا نہیں دینا, ٹھیک ہے. تو وی انٹروڈیوس پیپل پلیسز اینڈ تھنگز, ازنٹ اٹ؟ ایسا ہے یا نہیں؟ بچیوں کو کراندے ہو کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. سوال یہ ہے, ہم چیزوں کو, لوگوں کو, جگہوں کو تو انٹروڈیوس کراتے ہیں. کیا کبھی ہم نے یہ بھی کہا کم اینڈ سی, میرے خداوند کو دیکھو, آؤ میں خداوند کی طرف جا رہا ہوں, یہ جا رہی ہوں, آؤ میرے ساتھ چلو, آؤ خداوند کی عبادت کرے, آؤ اس کی پرستش کرے, آؤ اس کے گھر میں آئے اس کی ورشپ کرے. کیا یہ بھی ہم نے انٹروڈیوس کروایا ہے؟ اگر کروایا ہے تو ویل ڈن, شاباش. اگر نہیں کروایا تو آج ہمارے لیے دعوت ہے کہ ہم بھی جائیں اور لوگوں کہیں کم اینڈ سی, ہمارا چرچ کتنا خوبصورت ہے. کبھی کس نے کہا ہے جا کر لوگوں کو؟ کہا ہوگا, لیکن نہیں کہا تو آج سے کہنا شروع کریں, کم اینڈ سی. دیکھو نا, خدا کی ہیکل, خدا کا گھر, میں سمجھتا بہت خوبصورت ہے. ہم فادر جی کے, فادر فرانسس صابر کے شکر گزار ہیں, ان کی پوری ٹیم کے اس وقت شکر گزار ہیں, آپ کے شکر گزار ہیں جنہوں نے اتنا خوبصورت خدا کی ہیکل کو بنایا اور سجایا. اور صرف بنا ہی نہیں دیا, آئے بھی ہیں, آتے بھی ہیں, جو سب سے خوبصورت بات ہے. بنا کے پل پل نہیں گئے, آندے ہو اور باقاعدگی کے ساتھ آتے ہیں, شاباش. تو اب انویٹیشن کیا ہے؟ کم اینڈ سی فار ادر پیپل, کم اینڈ سی, ہمارا چرچ کتنا خوبصورت ہے, جا کر بتائیں. یہ ابھی تمہیں ڈیپ جو تھنگز اس کی طرف جا رہا ہوں. کم اینڈ سی کہ ہمارے عبادت کی ترتیب کتنی اچھی خوبصورت ہے. کم اینڈ سی ہم کیسے عبادت کرتے ہیں, ہم کیسے ورشپ کرتے ہیں. کم اینڈ سی لسن دا سرمن, کہ سرمن کیسے دیا جاتا ہے, تلاوتیں کیسی پڑھی جاتی ہیں, بچے کیسے آ کر پریزنٹیشن دیتے ہیں, تیاری کیسی ہوتی ہے. کم اینڈ سی کبھی کہا ہے؟ اگر کہا ہے شاباش. لیکن سب سے بڑھ کر کم اینڈ سی کہ خداوند کتنا بھلا ہے, اور اس کے پاس آ کر میں اور آپ کتنی برکتیں پاتے ہیں, اور خوشی اور تسلی اور اطمینان پاتے ہیں. 2 days before I went to one person, بلکہ آپ جانتے ہیں باجی کرسٹینا کے کو ملنے میں گیا, خدا ان کو ہمیشہ کی زندگی اور ہمیشہ کا آرام بخشے. میں نے جب ان سے ملاقات کی, ان کو پاک شک کا ساکرامنٹ دیا, اور میں نے ان کو کہا باجی میں جانے لگا ہوں, اجازت لینے لگا. She was not that much conscious that time. ہوا کیا, اس نے میری طرف دیکھا اور کہا فادر جی تھینک یو ویری مچ. اور جو اس کی آنکھوں میں, اس کے چہرے پر میں نے سکون اور تسلی دیکھی, اطمینان دیکھا, وہ ناقابل بیان ہے, اور ایمان دیکھا. Why? She was always attached with the house of God. خدا کے گھر سے منسلک رہی ہمیشہ. اسی طرح آپ بھی بے شمار لوگ. تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ کیا ہمیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں جب جاتا ہوں یا جاتی ہوں تو مجھے وہاں کیا سکون اور تسلی ملتی ہے, مجھے خدا نے کتنی برکتیں دی ہیں. سب سے بڑی برکت صحت دی ہے, ٹھنڈ میں بھی آ جاتے ہیں, یہ بڑی بات ہے نا. تو میرا سوال آخر یہ ہے, لوکی تو تانوں لے جاندے نے, آؤ ساڈے چرچ چلیے, کدی تسی ایک دوجے نوں لے کے آئے ہو؟ کیوں دسو ہاں, لوکی تو تانوں ٹنڈ کے لے جاندے نے, آؤ چلیے اج اوتھے لے جاندے نے نا, کیا ساڈے چرچ چلیے. چلو جو نہیں جاتے وہ ان کی فرق بات ہے, لیکن جو جاتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. لوگ آپ کو لے جاتے ہیں, اٹس ناٹ بیڈ اینڈ آئی ایم ناٹ اگینسٹ دیٹ. پلیز جو میں سمجھانا چاہتا ہوں صرف وہی سمجھیں, جو میں نہیں کہنا چاہتا وہ نہ سمجھیں پلیز. تو لوگ اگر آپ کو دوسرے لے جاتے ہیں چرچ دکھانے کے لیے, نماز کے لیے, دعا کے لیے, گڈ, یو گو, شاباش. لیکن کبھی آپ نے بھی کہا ہے کہ کم اینڈ سی؟ اگر کہا ہے تو شاباش, اگر نہیں کہا تو اگلے ہفتے
میں دیکھاں گا کہ آپ نے کتنے لوگوں کو کہا کم اینڈ سی خداوند کتنا بھلا ہے، خداوند کتنا میٹھا ہے، خداوند کتنا پیار کرتا ہے، خداوند کتنا ہمیں عزیز جانتا ہے۔ خداوند مجھے اور آپ سب کو کثرت سے برکت دے تاکہ ہم خداوند کی پہچان میں روز بروز بڑھے۔ میں پہلی عبادت کے بعد بابو جی سے بات کر رہا تھا، یہ خدا کا بڑا ہی فضل ہے کہ ہم ہر روز اس کے کلام سے سیر ہوتے ہیں۔ یہ تلاوتیں ہم ہر سال پڑھتے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ نیا ہی ملتا ہے، یعنی غذا نہیں ملتی ہے، روحانی خوراک نہیں ملتی ہے، اور یہ خدا کی مہربانی نہیں ہے؟ اس لیے خدا کے شکر گزار ہوں اور خداوند کی پہچان میں بڑھیں، کلام کو سنیں، کلام پر غور کریں، اس پر دھیان دیں، پھر آپ خداوند کی پہچان اور محبت میں بڑھیں گے، روز بروز ترقی کریں گے، پھر جان پائیں گے کہ یسوع کون ہے اور وہ کیوں کر دنیا میں آیا۔ مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔